بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈریو ٹیٹ کا نام آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہی ہوگا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے ریسنٹلی اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اور یہی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز تھے جن میں وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اینڈریو ٹیٹ ایک کک باکسر تھے اور بعد میں پھر سوشل میڈیا انفلوئنسر بنے، اور اس پلیٹ فارم پہ وہ اتنے مشہور ہوئے کہ ایک وقت میں وہ موسٹ گوگل پرسن آن ارتھ تھے۔ ابھی بھی اگر آپ ان کو سرچ کریں گے گوگل کے اوپر تو آپ ان کو ٹاپ 10 میں کہیں پہ پائیں گے، اور ان کی جو سوشل میڈیا پوسٹ تھیں ان کے بلینز آف ویوز تھے۔ لیکن ایک وقت میں ایسا بھی ہوا کہ ان کے یہ سارے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، اور بعد میں جیسا کہ بتایا میں نے کہ ریسنٹلی انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو یہ جو ان کی کنورژن ہے یا اسلام کی طرف آنا ہے، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے ان چینجز کی جو ویسٹرن سوسائٹی میں اس وقت رونما ہو رہی ہیں، اور ویسٹرن کلچر میں جو اس وقت رونما ہو رہی ہیں، اور یہ سب شخصانہ ہے، یہ سب بیسیکلی امپیکٹ ہے ان چینجز کا کہ جو آئیڈیالوجیکلی وہاں پہ رونما ہوئی۔ اب ہم یہ ان سرکمسٹانسز کو ذرا اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ جو چینجز رونما ہوئی ہیں ویسٹرن سوسائٹی کے اندر اور ویسٹرن آئیڈیالوجی کے اندر، اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اینڈریو ٹیٹ کو مجبور کیا یا ان کو اس راہ پہ گامزن کیا کہ وہ پھر آخرکار اسلام کی طرف آئے اور اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو اب ہم ان سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں کہ جن میں اینڈریو ٹیٹ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو کہ اس وقت ویسٹرن سوسائٹی میں اور ویسٹرن کلچر میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ تقریباً 40-50 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے، جب ویسٹ کے اندر ایک نیا نظریہ وجود میں آیا، جسے یہ بیسیکلی ایک تحریک تھی، اور اس کے تحت پھر کچھ آئیڈیالوجیز بھی سامنے آئیں۔ یہ ماں بعد جدیدیت یا پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ تھا، اور یہ بیسیکلی ایک ریئیکشن تھا ماڈرنزم کا، جدیدیت کا۔ ماڈرنزم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تحریک تھی جس کے تحت پھر بہت سے ایسے نظریات وجود میں آئے جو دنیا میں پھر نافذ بھی ہوئے، لبرلزم، کیپٹلزم، ڈیموکریسی، یوٹیلیٹیرینزم، اور اس طرح کے بہت سے نظریات جو کہ ویسٹ کے اندر رینیسانس کے بعد وجود میں آئے، اور بعد میں پھر ویسٹ کی جو پولیٹیکل ہیجمنی جب انہوں نے اسٹیبلش کر لی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوری دنیا میں اس کو نافذ کیا اور اپنی سوسائٹی میں بھی اس کو نافذ کیا۔ تو اس کا جو ایک جبر تھا، اس کے خلاف ایک ریئیکشن تھا بیسیکلی جو پوسٹ ماڈرنزم کی تحریک تھی۔ اور ان کے جو بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے جو اسکالرس تھے، انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ جو جدیدیت کے تحت یا ماڈرنزم کے تحت دیگر نظریات تھے ان کی بنیادوں پر حملہ کیا، ان کے بودے پن کو واضح کیا، ان کی ویکنیسز کو ہائی لائٹ کیا، اور یہ ویکنیسز ویسے بھی وقت کے ساتھ ہائی لائٹ ہو چکی تھیں، انہوں نے مزید ان کی جو ویکنیس ہے ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کا جو کلیم تھا کہ دس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ، کہ یہ جو ہے وہ حق ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ ایک ریپوٹیشنز ہو گئیں، تو پھر اب وہاں پہ یہ اکیڈیمکلی اسٹیبلش کر دیا گیا کہ حق یا الٹیمیٹ ٹروتھ کے حوالے سے کوئی بھی جو نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بیسیکلی حق کی کوئی آبجیکٹیو ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی، کوئی آبجیکٹیو ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ظاہر بات ہے جب حق کے حوالے سے کوئی بھی نظریہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو پھر ہر قسم کا باطل جو ہے پھر اس کی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی، اور یہی ویسٹرن پھر سوسائٹی کے اندر ہونا شروع ہو گیا کہ ہر قسم کی اللاجیکل، irrational اور ایسی آئیڈیالوجی جو کہ ہیومن نیچر سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی، بالکل بھی لگا نہیں کھاتی، ان سب کو پھر اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ بیسیکلی جو چیز وجود میں آئی اسے ہم کہتے ہیں نسبتیت، ریلیٹیوزم، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے ایبسولوٹلی ٹرو نہیں ہے، یعنی اٹس جسٹ یور پرسیپشن، اور پرسیپشن جو ہے اس کو، یا پرسیپشن ہے یا اوپینین ہے، اس کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ نہ تو صحیح اور غلط کی کوئی صحیح ڈیفینیشن ہے، نہ ہی خدا اور مذہب اور
اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر کانسیپٹس ہیں وہ کوئی الٹیمیٹ حیثیت رکھتے ہیں. کچھ بلکہ کوئی بھی چیز الٹیمیٹلی ٹرو نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو ہے ایسی حیثیت نہیں رکھتی کہ اسے کہا جائے کہ اس سے ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی دعوت دینی ہے کہ وہ اس کی طرف آئیں. تو یہ ہے وہ بیسیکلی ریزن جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہاں پر ایک ووک کلچر جسے کہتے ہیں وجود میں آیا. یعنی آئیڈینٹی پالیٹکس شروع ہو گئی اور مختلف قسم کے گروہ جو ہیں انہوں نے اپنی رائٹس کے لیے یا اپنے آپ کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے وہاں پہ تحریکیں شروع کر دیں. فیمنزم کی تحریک اس دوران میں بہت زیادہ کامیاب ہوئی. پھر اس کے بعد اب ریسنٹلی LGBT جو ہیں وہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ووکل نظر آتے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے, اس طرح کی تحریک آتی ہے, اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. اب یہ ایک ایسا کیوس ہے جو برپا ہو چکا ہے ویسٹ کے اندر, اور ایسی اس کی وجہ سے پھر گھٹن پیدا ہو گئی کہ اس کے خلاف بھی اب ریئیکشن ہوا ہے. یعنی دس از اندر ریئیکشن جو کہ وہاں پہ ہوا ہے. اور اس میں پھر بہت سے لوگ ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی آ کے اور دیگر پلیٹ فارمز پہ آ کے اس کے خلاف بولنا شروع کیا, اور ان کو پھر بہت پاپولرٹی ملی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا جو کلچر ہے, وہاں کی جو سوسائٹی ہے, وہ بھی اب اس جبر کو محسوس کر رہی ہے جو ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. اللاجیکل, الریشنل اور جسے کہتے ہیں ہیومن نیچر سے ٹکراؤ رکھنے والی آئیڈیالوجیز جو ہیں ان کو اب امپوز کیا جا رہا ہے سوسائٹی کے اوپر, جو کہ سوسائٹی قبول نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ ہے کہ زبردستی ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے. آپ نے جارڈن بی پیٹرسن کا نام سنا ہوگا, پروفیسر جارڈن جو ہیں بہت مشہور ہوئے ریسنٹلی, ان کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ ایک فینومینا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ پھیلتا ہوا. تو اینڈریو ٹیٹ جو تھے انہوں نے بیسیکلی اس کے خلاف بات کرنی شروع کی تھی. ٹھیک ہے, ان کے جو ویوز تھے اسلامکلی دیکھا جائے تو کچھ ایکسٹریم ویوز بھی تھے, مساجنسٹک ویوز بھی تھے, اور وہ مطلب اینٹی فیمنسٹ ویوز تھے ان کے. لیکن یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ پھر ٹریکشن حاصل کی پبلک کے اندر. بعد میں پھر انہوں نے جو ینگ بوائز ہیں اور وہاں پہ جو مرد حضرات ہیں ان کو پھر سکھانا شروع کیا کہ اپنی لائف کو کیسے پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے, اور کیسے جو ہے وہ میٹرکس کو اسکیپ کر سکتے ہیں, جو میٹرکس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے, اور ان کو انشور کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بھی نظریہ نہ رکھیں اور خالی و ذہن ہو جائیں, اپنے دماغ کو بالکل خالی کر دیں تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے, ان کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا سکے. وہ اس کے خلاف تھے. تو یہ بیسیکلی وہ فینومینان ہے جو کہ اس وقت ویسٹ کے اندر انفولڈ ہوا, اور جس کی وجہ سے پھر یہ چینج وہاں پہ رونما ہو رہی ہے. اور اس کا ایک ریئیکشن ہے اب آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے. وہاں کی سوسائٹی کے اندر اب بہت زیادہ جو ہے اس والے سے ایک آواز بلند ہو رہی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. لیکن دس از the phenomenon, these are the circumstances basically that pushed Andrew Tate towards Islam. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈریو ٹیٹ کی زبانی کہ وہ اسلام کی طرف کیسے آئے, کیوں اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئے, اور پھر ہم اس کے بعد اپنا انالیسس پیش کریں گے. It's just, for me, it feels like the last religion on earth. I feel like there's no other religion. People say to me, why did you convert? And I said, I don't really feel it as a conversion. It's almost like I knew God was real and now I've become religious. And they say, well, you were religious before. I was like, religious before how? Christian? What does Christian mean? Like, who's not a Christian? You go to Christian nations and everyone says they're a Christian. Look how they live their lives. Go into the average church. Is anyone actually fearful of God? Anybody? No. The girls are out on Saturday night drinking and then they turn up to church because their parents made them. Like, there's no substance to the religion. And also, Islam very closely reflects my personal beliefs. Through my personal life, I've learned that if you don't have standards and you're not a strong person who's prepared to defend his ideas, you'll be crushed. Yes. And we look at most religions in the world today which are not prepared to defend their ideas. What's happened to them? They're just getting crushed. And now we have Christianity as an idea which has basically said, well, we can't set any firm rules because everyone will just quit. So instead, let's make it so easy to be a Christian that nobody has to put any effort in, and then accept everybody no matter what, and hopefully we can keep the church doors open. That's not God to me, you know? God to me is strong. God to me is something to be feared. God to me is someone that people are afraid to mock. God to me is someone that you have to go out of your way to prove something to. God to me has red lines. Like, God to me,
represents the Islamic faith. The Christian God, to me, I don't see God. I can't explain. I don't see anything there. So to me, it was the only logical choice in the end. Alhamdulillah. And you're right. And I think even the basic things I teach, because some people have said to me, Andrew, all you teach about is personal responsibility, motivation, working hard, getting up and doing the right thing. I said, that's the absolute, those are the things they're most afraid of. If you teach people to have standards for themselves and to be morally strong people and to know right from wrong, then they can't brainwash you. Yes. So that's what they're most afraid of. They're most afraid of young men waking up and going, no, I don't believe that. You have to believe it. No, I don't believe it. I don't want to. And I want to go do this. I want to go to the gym and be strong, or I want to believe X, or I want to be a moral person. They genuinely have a problem with baseline morality. Yes. Understand? When some people recognize when I converted to Islam that there was a time I was an atheist. There was a time when I was atheistic. And the reason I am now so absolutely certain that God is real is because I've seen evil. I've seen shaitan. I've seen it. When you see enough evil, you realize that there must be an equal and opposite force. And there are people out there in the world today doing the work of the devil, genuine demons, who are trying to destroy the baseline morality that's inside of all of us. We're all born with some kind of morality, and they're trying to destroy it. And the baseline morality, I don't think most people understand that when they're doing this under the guise of tolerance, when they're saying be so tolerant that you no longer believe in right from wrong, they're not doing that to make society a better place. They're doing that to empty your brain so that you have no resistance to the slave mind programming. They want to get you to a point where if they tell you the sky is green, you look at with your own eyes and you see blue, but no, the sky is green. That's what they want. So that you have to have nothing in your brain that can prevent that. If you have God, if you have no, I believe this is right and wrong, if you have personal responsibility, if you have self-accountability, if you're a person who sticks up for what he believes, all that's bad to them. They want all of that gone so they can tell you the sky is green. And I don't want to say too much because I don't want the stream to end, but they're going to tell you something much worse than the sky is green. They're going to tell you something else. And they're trying to program us all into slaves. One guy I was talking to since my conversion says, it's interesting that somebody with everything, all the Western world, everything somebody could want has now converted. And I said, yeah, because even before my conversion, I understood that hedonism is a black hole and you can never fill it. You're never going to be able to have enough girls to be happy with girls. You're never going to be able to have enough money to be happy with money. You're never going to be able to, drink enough to be happy with drinking. Like, it's a black hole, and you can pour endless things down it, but you'll never fill it up. And you need to have some degree of self-restraint. And I've always been a very disciplined person. I've never made mistakes. But certainly, the higher power is going to give you more satisfaction in your heart than endless insanity. تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اب برادر اینڈریو ٹیٹ جو ہیں وہ 3 بڑے پوائنٹس ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ ریزنز بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا وہ یہ بات تھی کہ اسلام کے اندر ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اسلام کے اندر ایک ڈسپلن ہے, اور اسلام میں جو خدا کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ خدا اسٹرانگ ہے, وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈز کرتا ہے, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. دنیا میں آج ریلیٹیوزم جو ہے اس کا نظریہ چل رہا ہے کہ ہر کوئی جو بھی کسی مذہب کا ماننے والا ہے وہ اتنی زیادہ اکوموڈیشنز کر رہا ہے, وہ اس طریقے سے اپنے نظریے کو واٹر ڈاؤن کر دیا ہے اس نے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. وہ کہتے ہیں آپ کرسچنس کو دیکھو کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم کرسچینٹی پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن وہ جو لڑکیاں ہیں وہ مرد ہیں جو کہ جاتے تو ہیں سنڈے کو چرچ میں, لیکن اس کے بعد پھر وہ شراب بھی پیتے ہیں, اس کے بعد وہ اڈلٹری بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسا پھر ماننا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ ایک گلوبل کمیونٹی ہے اور وہ لوگ جو ہے اسٹانچلی فالو کرتے ہیں اسلام کی انسٹرکشنز کو, اس نے ان کو متاثر کیا. اور دوسری چیز جو وہ اپنی اس تقریر میں واضح کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ یہ کیوں ہے کہ اسلام ہی جو ہے پھر آخرکار باقی بچے گا. اسلام از دی اونلی ریلیجن دیٹ از گونا سروائیو دس, بیکاز باقی تمام جو مذاہب ہیں انہوں نے اپنی جو ایبسلوٹ پوزیشن ہے اس کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ صرف یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بس جیسے ہمارا بھی ایک مذہب ہے اس طرح دیگر مذاہب بھی ہیں, تو اٹس اوکے, اگر آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, دوسرے مذاہب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اگر آپ اپنے نظریے کو
ڈیفینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا واریر کلچر، جو انہوں نے کہا کہ واریر کلچر جو ہے، یہ واریر مینٹیلٹی جو ہے ان کو پسند ہے اسلام کی، کیونکہ اگر آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تو پھر یو ول بی کرشڈ، ایز سمپل ایز دیٹ. تو سو کہتے ہیں کہ آئی کین بیٹ آن اٹ کہ اسلام ول اونلی سروائیو دس، باقی سب مذاہب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا اہم معاملہ تھا جو کہ انہوں نے اپنی اس اسپیچ میں واضح کیا اور اس ڈسکشن، اس کنورسیشن میں واضح کیا. تیسرا پوائنٹ جو اپنی اس ٹاک میں اور پھر اس کنورسیشن میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا وہ یہ کہ جب انہوں نے شیطنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ شیطان موجود ہے جو ایون کہ بیس لائن موریلٹی جو کہ تمام انسان جو ہے شیئر کرتے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو پھر ان کو احساس ہوا کہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک حق کی فورس بھی موجود ہونی چاہیے، ایک ایسی پاک ذات بھی موجود ہونی چاہیے کہ جو اس کے بالکل خلاف اور جو حق کی طرف بلاتی ہے، اور وہ سچا خدا ہے. تو خدا تک تو وہ اس طرح پہنچے، کہتے ہیں کہ یہ تو بات وہ پہلے اس تک پہلے سے پہنچ چکے تھے. انہوں نے اپنی ایتھیسٹک ویوز جو ہیں ان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے جب انہوں نے وہ دیکھا کہ ایک گلوبل کمیونٹی ہے جو اس کے اوپر چل رہی ہے، اسٹانچلی اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، وہ جو واریر مینٹیلٹی کی انہوں نے بات کی. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ دیر از سم تھنگ which is called baseline morality that exists and that is being shared by all the humans. Again یہ وہی بات ہے جو کہ حدیث شریف میں آتی ہے، جو صحیح مسلم میں امام مسلم نے پورا باب باندھا ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت سی حدیث میں ذکر فرمایا. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر بچہ پیدا تو فطرت پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر وہ ایک موریلٹی موجود ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو اسی قسم بھی کھائی گئی ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس ملامت کرنے والے نفس کی، کہ وہ جو جسے ہم ضمیر کہتے ہیں کہ اندر کی ایک آواز موجود ہے، جب ہم برائی کرتے ہیں تو ہمیں وہ ٹوکتی ہے کہ تم نے برا کیا ہے. وہ اسی کی وہ بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ. کہ یعنی کتنا بڑا آرگومنٹ ہے کہ جو پیش کیا جا سکتا ہے آج بھی، کہ یہ ایک بیس لائن موریلٹی جو ہے اس کے اوریجنز ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹی نہیں ہو سکتے. کہا جاتا ہے نا کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ بیسیکلی فادر لائک فگر بناتی ہے، اور موریلٹی کی بنیاد اصل میں سوشل نارمز ہیں. لیکن ایسی بات نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہ بیس لائن موریلٹی جو ہے وہ کامن نہ ہوتی تمام انسانوں میں. تو یہ اس کی طرف انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ ان کو اس طریقے سے حق کی طرف جو ہے وہ یعنی اس حقیقت نے حق کی طرف جو ہے متوجہ کیا کہ کس طریقے سے شیطان جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. اور پھر جو آخر میں انہوں نے بات کی کہ یہ جو بات ہے کہ ہم نے اس ویسٹ کے اندر دیکھا ہے کہ یہ جو ایک کلچر وجود میں آ گیا ہے کہ ہر قسم کے نظریے کو بنیاد بنا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جبراً جو ہے مسلط کرنے کی ایک اتھارٹی استعمال کی جا رہی ہے کہ آپ نے لازماً جو ہے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور اس کی ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے یہ بات پیش کی کس طریقے سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ختم کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے ویوز کو اتنے ایکسٹریم تو نہیں تھے اور بڑے ویوز موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخر مجھے ہی کیوں جو ہے سوشل میڈیا سے بالکل جو ہے ختم کر دیا گیا، اور ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹ سے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ہے ختم کر دیا گیا، اور ان کی جو مونیٹائزیشن تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آخری ضرب تھی جو ان کے اوپر لگی اور وہ اسلام کی طرف غالباً آئے. کیونکہ یہ ریسنٹلی یہ فنامنا ہمارے سامنے آتا ہے نا کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ختم ہوئے، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی اس سے پہلے بھی وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اور ان کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی تھی، وہ بڑی وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ آئی کین بیٹ آن اٹ کہ اسلام ول اونلی سروائیو، اسلام از دی only religion that is going to survive, like I can bet on the stock market. وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا جبر ہے کہ
اب میری اس بات کو بھی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، جو کہ وہ فیمنزم کے خلاف بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کے جو جیسا کہ ہم نے بیان کیا کچھ ویوز کچھ اسلام کے مطابق بھی یعنی ایکسٹریم تھے، کچھ مسوجنسٹک ویوز تھے ان کے، لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ہے وہ اس جو لبرل سمجھ لیں کہ جو ہیجمنی ہے یا لبرلسٹک ایجنڈا ہے اس کے خلاف بات کر رہے تھے، وہ کلچر کے خلاف بات کر رہے تھے اور اوپنلی اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. یہاں سے ویسٹ کی منافقت بھی سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو وہ فری اسپیچ کی بات کرتے ہیں، جب بات مسلمانوں کی ہوتی ہے، جب بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہوتی ہے تو وہاں پر ان کو فری اسپیچ یاد آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا اپنا ہی بندہ ان کے اپنے کلچر پہ ایک کومنٹری کر رہا ہے اور ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کو اس طریقے سے سینسر کر دیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ سارا انالیسس دیکھا اور ان کی ویڈیوز بھی دیکھی، اس پہ ہم نے اپنی کمنٹری بھی کی. تو یہ اوور آل اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا آرگومنٹ ہے جو کہ بردر اینڈریو ٹیٹ نے پیش کیا، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کائنڈ آف اے پریگمیٹک آرگومنٹ، پریگمیٹک ٹیسٹ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ان کا یہ موقف ہے، وہ یہ پورٹرے کر رہے ہیں اس بات کو کہ ایک ایسی آئیڈیالوجی، ایک ایسا نظریہ جو باطل پر کھڑا ہے، جو حق سے دور ہے، جو irrational ہے، illogical ہے، ہیومن نیچر سے بھی وہ میچ نہیں کرتا، اس کی بنا پر ایک چھوٹا موٹا کلٹ تو وجود میں آ سکتا ہے، لیکن ایک بڑی کمیونٹی وجود میں نہیں آ سکتی، ایک گلوبل کمیونٹی جو اسٹانچلی اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کو، اس کے نظریات کو فالو کرے. یعنی اسلام کے حوالے سے یہ بات اب بڑے اوپنلی جو ہے اس کو پیش کر سکتے ہیں کسی بھی غیر مسلم کے سامنے. آپ اس آرگومنٹ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس بات کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام ہی حق ہے، کہ اس نے ایک ایسی گلوبل کمیونٹی جو ہے اس کو وجود بخشا ہے جو اس کو اسٹانچلی فالو کرتے ہیں. اور پھر یہ ایسی گلوبل کمیونٹی ہے جو اب سب سے زیادہ تیزی سے جو ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے، جبکہ جو کلٹ ہیں، ظاہری بات ہے آج کوئی بھی بندہ کوئی الٹی سیدھی قسم کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کے اوپر ایک کلٹ کو کھڑا کر سکتا ہے. اٹس کوائٹ پاسبل، بٹ دس از ناٹ پاسبل کہ اس کی بنا پر وہ ایک بڑی کمیونٹی کو وجود بخش سکے. یہ چیز وہ تھی جنہیں اگر آپ ان کے آرگومنٹ کو سم اپ کریں جس نے ان کو اسلام کی طرف متوجہ کیا. اور یہ باقی باتیں تو ساری باتیں انہوں نے بالکل صحیح کی ہیں، درست کی ہیں کہ وہ نظریہ جو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں رکھتا یا ایسے نظریے کے جو فالوورز ہیں جو اس کو بس ایک نسبتی انداز، ریلیٹیو انداز میں پیش کرتے ہیں، تو وہ انہیں کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ کرش کر دیے جائیں گے. تو یہ بات تو بالکل ایک مطلب بڑی ایک سمپل ہے اور بہت سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اسلام کی وہ یہ ہے جو کہ انہوں نے ہائی لائٹ کی. اور واقعی ایک ایسا آرگومنٹ ہے جس سے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں نان مسلمس کو، اور انشاءاللہ ان کا جو اسلام کی طرف آنا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس سے اور بہت سے لوگ جو ہیں اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ان کا اسلام کی طرف آنا بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ایک لیسن ہے جو کہ اس کیس اسٹڈی سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اس سے یہ لیسن سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو وہاں کی یعنی امریکن ڈریم جسے کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے پینیکل پہ موجود تھا، اس کو فیم بھی حاصل تھا، اس کو پیسے بھی تھے اس کے پاس، اس کو ہر قسم کا مطلب اس کا انفلوئنس بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس وجہ سے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوا. جبکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اسلام کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور اس شیطنت کی طرف جاتے ہیں جو کہ اس وقت ویسٹرن سوسائٹی میں موجود ہے. آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہمارے لوگ جو ہیں ویسٹ کو آئیڈیالوجیکلی سپیریئر سمجھتے ہیں اور ہر لحاظ سے بلکہ سپیریئر سمجھتے ہیں، حالانکہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ
ویسٹ کے اندر اب وہ لوگ موجود ہیں، اور اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں ان کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں، اتنے زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وہی محسوس نہیں کر رہے، بلکہ وہاں ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کی سوسائٹی ہے، وہ اپنی اصل سے ہٹ چکی ہے. اس کے اندر جو ہے غیر فطری عناصر شامل ہو چکے ہیں، باطل شامل ہو چکا ہے، اور اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہے وہاں پہ. تو وہ خود اس سے پریشان ہیں. لیکن ہمارے لوگ کیا ہیں کہ وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ویسٹ ابھی بھی سپیریئر ہے. وہ بات ختم ہو چکی. یہ ویسٹ کی جو آئیڈیالوجیکل سپیریٹی جو تھی، یہ تو 40-50 سال ہوئے ختم ہو چکی ہے. اب صرف اس کی ایک ملٹری مائٹ ہے، اب صرف اس کی اس کا جو ملٹری آرسنل ہے، اس نے اس کو بچا کے رکھا ہوا. ایک ڈھانچہ ہے بس جو کھڑا ہے، جو ٹھیک ہے کچھ وقت لگتا ہے اس کو ختم ہونے میں، لیکن آئیڈیالوجیکلی اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا. اس لیے ویسٹ جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کا شکار ہے. وہاں پہ سوشل کوہیجن ختم ہو چکی ہے. وہاں پہ جو ہے آئیڈینٹی پالیٹکس شروع ہو چکی ہے. فار رائٹ جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے وہاں پر. تو یہ سارے جو بیسیکلی فنومینا ہے وہاں پہ جو انفولڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی آئیڈیالوجیکل چینج کے شاخسانے ہیں. یہ بہت بڑی آئیڈیالوجیکل چینج کی مینیفیسٹیشنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ جو انالیسس ہم نے کیا ہے، اس سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی سمجھیں گے اس بات کو، اور وہ بھی اس نعمت کو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، اسلام اور ایمان، اس کی قدر پہچانیں گے، اور مغرب میں جو اس وقت شیطنت پھیل رہی ہے اس سے اپنے آپ کو دور کریں گے. جزاکم اللہ خیر.